अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मामी के दिल में क्योंकि कुछ भी नहीं था, इसलिए उनको थोड़ा अजीब लगा सिदरा का ऐसा करना और देखना। उनको इतना तो पता था सिदरा या कोई भी इनमें से जल सड़ जाएगा, लेकिन ये खबर नहीं थी वो ऐसे मशकूक नज़रों से देख सकते हैं। मुझे तो सब पता था। मैंने नज़र सिदरा से चुरा ली, लेकिन मामी जी ने पूछ लिया सिदरा कुछ चाहिए? तो सिदरा ने इतना ही कहा, क्यों मामी, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? तो मामी बोली, वाह क्या कंबाइन जवाब दिया है, कामी ने भी और तुमने भी। सिदरा ने मामी की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो मामी ने कहा, कामी ने भी यहाँ आके ऐसा ही जवाब दिया था। सिदरा ने और तो कोई बात नहीं की, बस मुझे जाते हुए बुलाने का इशारा करके चली गई। उसके जाते ही मामी बोली, कामी रात को क्या हुआ था, ये कैसे देख रही थी? तब मैंने कहा, मुझे क्या पता, इन लोगों को आप नहीं समझ सकते तो मैं क्या समझ सकता हूँ। उसके बाद इधर उधर की बातें होती रहीं। मैं सिदरा की वजह से वहां से बाहर नहीं आ रहा था, क्योंकि जाते हुए मुझे वो इशारा कर गई थी। मुझे लग रहा था वो मेरा वहां से निकलने का इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए मैं वहां से ही खड़ा रहा। फिर मुझे वहां से खाला फरवा नज़र आई और मैं वहां से निकल आया और जल्दी से खाला के पास आ गया। खाला ने कहा, ये सिदरा पता नहीं क्या चीज़ है, बात समझती ही नहीं। मैंने कहा, खाला क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैंने उससे कहा कि घर में रिस्क है, इसलिए घर में मुमकिन नहीं है। तो कहने लगी कि खाला कोई बंदोबस्त कर दो ना। मैंने कहा कि मैं तो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तो कहने लगी कि किसी तरह हम कल जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर देते हैं, तो आप कल उसी मकान का प्रोग्राम बनवा दें। अब तुम खुद बताओ मैं उसका क्या करूं? मैंने कहा, अब देखा ना, उसने आपको भी लाजवाब कर दिया ना। अगर मैंने उससे बात की होती तो आपने सारा इल्ज़ाम मेरे सर लगा देना था। उन्होंने कहा, ये बातों का टाइम नहीं है, तुम कल कहीं चले जाना। मैंने कहा, खाला मैं कहाँ जा सकता हूँ? खाला ने कहा, कहीं भी जाओ, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम कभी भी उससे मिलो। मैंने कहा, कोई बात नहीं, एक बार मिल लेते हैं और वो भी मुतमईन हो जाएगी। खाला ने कहा, कामी मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम बहुत बदल गए हो। तुमको ज़रा भी परवाह नहीं कि मुझे उससे तुम्हारा मिलना पसंद नहीं है। मैंने कहा, मुझ पर नाराज़ क्यों होती हो? मैंने क्या कहा? आप जो भी कहोगी मैं करूँगा। खाला ने कहा, ठीक है, देखते हैं क्या करना है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम उससे अकेले में नहीं मिलना। खाला से बात करके मैं बाहर चला गया और जब वापस आया तो खाला भी नीचे ही थी, अपने कमरे में बैठी टीवी पर पीटीवी न्यूज़ देख रही थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि खाला सिर्फ ड्रामे ही देखती थी जो 8 बजे लगता था, लेकिन आज 9 बजे की न्यूज़ देख रही थी। मैं उनके कमरे में गया और पूछा, आप अभी तक सोई नहीं? तो खाला ने सरगोशी में कहा, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, चलो ऊपर और आखिर में जाकर लेट जाओ। मैं कमरे से निकलने लगा तो खाला फिर बोली, इधर उधर देखने ना लग जाना। मुझे खाला की इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर जाने लगा मुझे किचन में मामी सदफ नज़र आई, तो मुझे खाला की बात भी समझ आ गई कि खाला ने आखिरी बात इधर उधर देखने वाली क्यों कही थी। मैं दोबारा खाला के कमरे में आ गया और खाला से कहा, आप मामी सदफ की बात कर रही थी? तो वो बोली, और किसकी करूँगी? मैंने कहा, मुझ पर एतमाद नहीं है। तो खाला ने बनते हुए कहा कि ज़रा भी नहीं, और मैं अपना मुंह ली के ऊपर आके खाला की बताई हुई जगह पर लेट गया। कुछ सो चुके थे और कुछ सर जोड़ के बातें कर रहे थे। मैंने किसी से भी बात ना की और थोड़ा ज़्यादा ही साइड पर लेट गया कि देखने वाले को ये लगे कि मैं बिल्कुल ही उसी तरह हूँ जहाँ खाला ने लेटना है। थोड़ी देर बाद ही खाला भी आकर लेट गई। खाला ने लेटते ही कहा कि सब सो गए। खाला ने इतनी ही आवाज़ में पूछा कि मैं सुन सकूं और जो उनके साथ कोई लेटी थी वो सुन सके। उस तरफ से जवाब कोई ना आया और मैं भी चुप ही रहा। खाला सीधी ही लेटी हुई थी।
جبکہ میں ان کی طرف ہی کروٹ کر کے سویا ہوا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان میں فاصلہ تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اوپر جو کچھ دیر پہلے خسر پسر ہو رہی تھی وہ اب نہیں ہو رہی، تو میں نے بھی پہلے تھوڑا انتظار کیا، پھر ہاتھ آگے بڑھانے لگا تو فاصلہ تھوڑا زیادہ تھا، اس لیے ہاتھ صحیح طرح وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا، اس لیے میں تھوڑا خالہ کی طرف کھسک گیا۔ ان کے اور میرے درمیان ابھی بھی فاصلہ تھا، لیکن بہت کم۔ میں نے دوبارہ تسلی کی کہ اس طرف کسی کا خیال نہیں، اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہوا اور اگر کوئی خیال رکھ بھی رہا ہو تو اندھیرے میں کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ میں نے اپنا بازو خالہ پر رکھ دیا۔ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پر کر دیا اور اپنی دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میں بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ میں نے دوبارہ ہاتھ آگے کیا، لیکن اس بار میں نے ہاتھ بلب پر رکھ دیا۔ میں لگاتار اپنا کام کر رہا تھا۔ خالہ نے میرا ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے وہاں رکھا۔ خالہ نے اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ لیا۔ میں نے سر ان کے کان کے قریب کیا اور آہستہ سے سرگوشی میں کہا کہ ماسک تو اتار دو۔ خالہ نے اپنا ہاتھ سے میرا سر پیچھے کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اندر لے گئی اور ماسک اتار دیا، اور پھر میں بڑی آسانی سے اپنا کام کرنے لگا۔ خالہ نے مجھے روکنا چاہا، لیکن میں نے اپنا کام کر رہا تھا۔ میں اپنا ہاتھ شرٹ کے اندر لے گیا، وہ بھی اب تیار ہونے لگی تھی، لیکن خود پر کنٹرول کی ہوئی تھی۔ انہوں نے نہ تو کوئی آواز نکالی اور نہ ہی کوئی ایسا ریئیکٹ کیا جس سے میں پاگل ہوتا۔ میں بھی پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا۔ کافی دیر بعد میں نے تھوڑا آگے بڑھنے کا سوچا تو میں ان کے اور قریب ہو گیا، لیکن انہوں نے مجھے پیچھے کر دیا۔ لیکن پھر اپنا ہاتھ آہستہ سے چھوٹو میاں کو پکڑ لیا اور اپنا کام کرنے لگی، اور میرا ہاتھ جو ان کے اوپر تھا وہ اب آہستہ آہستہ نیچے لے گیا اور نیچے گھر کا کام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ایک بار پھر اپنے سر کو ان کے قریب کیا اور ان کے کان میں آہستہ سے کہا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ خالہ نے خاموشی سے کروٹ لے لی۔ اب ان کا منہ دوسری طرف ہو گیا اور میں ان کے پیچھے تھا۔ خالہ کو ایسے دیکھ کر مجھے سدرا والا منظر یاد آ گیا کہ میں نے پہلی دفعہ سدرا سے کس طرح کام کیا تھا۔ میں اب اپنے ہاتھ پیچھے لے گیا اور اپنے ہاتھ سے گھر کا کام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنی نیچے کر دی۔ اب نیچے سے وہ بالکل بڑھے نہ تھی اور میں ان کے اس حصے کا عاشق تھا۔ پہلی بار اگر کسی کے اس حصے پر گھر کا کام کیا تھا تو وہ خالہ فروہ تھیں۔ میں اس حصے کو کیسے بھول سکتا ہوں، نرم و ملائم ایسا جیسے دو تازے بند ہوں۔ میں ابھی اپنا کام کر ہی رہا تھا کہ وہ تھوڑی سی اور فولڈ ہو گئی، جس کے ساتھ ہی ان کا وہ حصہ بالکل باہر آ گیا، اور میں اپنے ہاتھ سے کام کر رہا تھا کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے لے گئی۔ میں مسکرایا اور سمجھ گیا کہ وہ کہاں کام کروانا چاہتی ہیں۔ جیسے ہی میں نے ادھر گھر کا کام کرنا شروع کیا تو مجھے ان کے آہستہ آہستہ عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ جیسے ہی میں تھوڑا آگے ہونے لگتا تو خالہ مجھے روک دیتی اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ ان کا کام ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ویسے ہی خاموش لیٹے رہنے کے بعد خالہ میری طرف مڑی اور انہوں نے اپنا لباس سیدھا کیا اور چھوٹو میاں کو پکڑ کر اپنا کام کرنے لگی، لیکن مجھے اب مزہ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ اٹھایا اور صبر و شکر کر کے تھوڑا اور سائڈ پر ہو کر سونے کی کوشش کرنے لگ گیا اور تھوڑی دیر بعد سو گیا۔ میں صبح اٹھا تو دھوپ نکل رہی تھی اور میں اٹھا اور فریش ہو کر نیچے آ گیا تو کیا دیکھتا ہوں، سامنے ہی سدرا نظر آئی جو اوپر ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نیچے آیا اور کچن میں چلا گیا۔ مامی چائے بنا رہی تھی، میں ان کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ امی نے مجھے چائے دی، میں وہاں کھڑا ہو کر چائے پینے لگا۔ مامی نے باقی چائے کپ میں ڈالی اور باہر لے گئی۔ تب کچن میں سدرا آئی، مجھ سے کہنے لگی کامی میں دیکھ رہی ہوں تم اس سے دور جا رہے ہو اور مامی کے قریب۔ مجھے تو پتہ ہے تم مامی کے قریب ہو، میں کون سا تم کو منع کر رہی ہوں، بس اتنا ہی کہوں گی مامی سے بچ کے رہنا۔
میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ذرا بیچ میں ہی بول پڑی کہ ہم لوگ آج نہیں جا رہے ہیں، اس لیے کسی طرح بھی آج کا پروگرام مس نہیں کرنا، اور اب اگر کوئی بہانہ کیا یا دور بھاگے تو پھر دیکھنا۔ میں نے کہا میں کوئی بہانہ نہیں بنا رہا، میں آپ سے کیوں دور رہوں گا، اور مامی نے مجھے کیا کہنا ہے، میں تو چائے پینے آیا ہوں، آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہو۔ سدرا بولی خوب جانتی ہوں کیا پینے آئے ہو، رات بھی یہاں چائے نہیں پی رہے تھے، جب میں آئی تب خاموش ہو گئے تھے، تم نہیں میں مامی کو اچھی طرح جانتی ہوں، ویسے بھی مامی کا جو پینا ہے پیو، مجھے کیا۔ ابھی سدرا نے اتنا ہی کہا تھا کہ مامی بھی کچن میں داخل ہو گئی اور بولی کس نے کیا پینا ہے۔ مامی کی بات سن کر سدرا کی تو ایک بار ہوا ہی نکل گئی اور وہ بات بدلتے ہوئے بولی کچھ نہیں، کامی سے بات ہو رہی تھی، یہ چائے زیادہ پیتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔